نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ بکری کا، بھیڑ کا، دمبے کا اور اسی طرح جو دیگر جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، باقی حلال جانور ہیں، شکار ہیں، ان کا گوشت کھانے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اصل حکمت تو رب تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ جیسے ہم ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرتے ہیں اور صبح کی 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ صبح کی 2 رکعت فرض ہے اور ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، صبح کی 7 کیوں نہیں ہے، ظہر کی 12 رکعت فرض کیوں نہیں ہے اور عصر کی 3 کیوں نہیں ہے، مغرب کی 6 کیوں نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی حکمت ہمیں معلوم نہیں، لیکن فقط اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، آپ کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ہم اس پر عمل پیرا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم بغیر حکمت کو سوچے، بغیر ذہن میں کسی خاص وجہ کو لیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر لینا چاہیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بھی ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو ہم اس سے دوبارہ وضو کریں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس میں اصل حکمت کیا ہے۔ اصل حکمت کا علم تو رب تعالیٰ کو ہے، اہل علم نے کچھ حکمتیں گنوائی ہیں، چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح ان کے تلمیذ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بعض حکمتوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصلوا فی مبارک الابل، کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، فإنها من الشیاطین، کہ یہ شیطانوں میں سے ہیں۔ اصل میں جب اونٹ دیکھتا ہے کہ بندہ سجدے کو چلا گیا ہے، سجدے میں ہے، تو وہ اس کے اوپر آ کر انسان کو رگڑنے لگتا ہے، اس طرح وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ اور اونٹ کے مارنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ جب بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر تب تک نہیں چھوڑتا جب تک انسان مار نہ جائے۔ تو یہ ایک اس کے اندر شیطانی سوچ، ایک شیطانی عمل، ایک شیطانی اس کا کردار ہے کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ بندہ سجدے میں ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے نام لے کر منع کیا کہ لا تصلوا فی مبارک الابل، کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اونٹ کے پشت پر سوار ہو سواری کے لیے تو اللہ کا نام لے لیا کرو، یہ جو اونٹ ہیں یہ شیطانوں میں سے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا من الجنۃ والناس، قرآن مجید کی آخری آیت ہے، سورہ ناس کی آیت ہے کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الکلب الاسود شیطان، جو سترے والی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتا آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو، انسانوں کو، بعض جانوروں کو شیطان قرار دیا، اور قرآن مجید میں اور مقام پر بھی انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے بعض شیطان ہیں۔ تو اس طرح خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں سے، جانوروں میں سے اور جنوں میں سے شیاطین موجود ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام برملا طور پر یہ کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین اس سلسلے میں ہیں کہ ان میں سے شیاطین ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو اونٹ ہے یہ بھی اسی قبیل، اسی نسل، اسی تعلق سے ہے کہ اس کے اندر شیطانی مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا گوشت جو شخص کھائے گا تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا مادہ، کچھ نہ کچھ اس طرح کی سوچ، کچھ نہ کچھ اس طرح کی جلد بازی، کچھ نہ کچھ غصہ اور کچھ نہ کچھ شیطانی اثر آئے گا۔ تو اس شیطانی اثر کو مٹانے کے لیے، بجھانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کا گوشت کھانے کے بعد ہم فوراً وضو کریں،
تاکہ ہمارے اندر کوئی ہماری طبیعت میں بگاڑ نہ پیدا ہو، فساد نہ پیدا ہو، غصے کے اندر ہم، جلد بازی کے اندر ہم، گرمی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہو، بد اخلاقی کا ہو، بد کرداری کا ہو، یا فتنہ فساد کا ہو، یا کسی بھی قسم کے نقصان کا ہو۔ اور یہ بات بھی جو ماہرین ہیں، اطباء حضرات، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہڈیوں کے مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کو اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے ان کے اعصاب میں وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں زیادہ گرمی آتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ شاہد ملتا ہے، یہ گواہی ملتی ہے کہ اونٹ کا جو گوشت ہے وہ انسان کو گرم کرتا ہے، اس کی طبیعت میں گرمی لاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو عرب دیہاتی لوگ تھے یہ اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھاتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دل سخت تھے، اسی وجہ سے وہ جاہل ہوتے تھے، اسی وجہ سے وہ سخت مزاج ہوتے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کے اندر اکڑ اور ان کے اندر تکبر اور فخر، کبر پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے اندر تندی اور تیز مزاجی اور اس طرح کی گرمی جو ہے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت زیادہ کھاتے تھے، اور جاہلیت میں رہتے تھے، وضو وہ کرتے نہیں تھے، پانی کم استعمال کرتے تھے۔ تو یہ چند ایک حکمت اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ نظر آئے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اللہ کا فرمان آ گیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس کو چاہیے کہ سر تسلیم خم کر لے، اور جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جیسے اس کو شریعت نے حکم دیا ہے، وہ ویسے ہی کرے، اس کو حکمت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ